السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، امن و امان کے ساتھ رکھے، اور آپ تمام لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے، دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن اپنی جنت میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے اس کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امن و سکون کے ذرائع، یہ میرا عنوان ہے۔ امن و سکون، اطمینان، چین، قرار، یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں مطمئن رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مطمئن رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے محلے میں مطمئن رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے شہر میں مطمئن رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں مطمئن رہے۔ لیکن کیسے؟ امن و امان کیسے ملے گا؟ امن و سکون کیسے ملے گا؟ امن و چین کیسے ملے گا؟ اس کے کیا طریقے ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے وہ اسباب اپنائیں جنہیں ہم امن و سکون کو کیا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے وہ طریقے اپنائیں جن کو بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں امن و چین اور سکون عطا کرے گا؟ محترم سامعین، آپ کا خالق کون ہے؟ آپ کا رازق کون ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے آپ کے لیے امن سکون کے ذرائع بتائے۔ یہ ذرائع، یہ اسباب، یہ طریقے ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے۔ ہم ان طریقوں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے جن کو دنیا امن و سکون کے طریقے سمجھ رہی ہے۔ محترم سامعین، ہم بنگلوں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم اچھی گاڑیوں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم پارکوں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم غلط فلموں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم مختلف اسباب اور دنیا کے طریقوں میں امن و سکون کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ امن و سکون کا طریقہ وہ ہے، امن سکون کے ذرائع وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ محترم سامعین، وہ طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہم موحد بنیں، توحید پرست بنیں، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ مومنوں میں اور مشرکوں میں امن کا حقدار کون ہے؟ امن کا حقدار کون ہے؟ دونوں فریقوں میں، مومنوں میں اور مشرکوں میں امن کا حقدار کون ہے؟ اگر تمہیں پتا ہے بتاؤ۔ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہی لوگ امن کے مستحق ہیں۔ اولئک لہم الامن، انہی کو امن حاصل ہوگا، انہی کو چین حاصل ہوگا، انہی کو سکون حاصل ہوگا۔ گویا کہ پتہ چلا کہ امن و سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ نعمت دی ہے، ایمان کی نعمت، عقیدے کی نعمت، توحید کی نعمت ہمیں دی ہے۔ ان سے جا کر کے امن و سکون کے بارے میں دریافت کیجئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ کافروں سے جا کے پوچھئے کتنے مطمئن ہیں، مشرکوں سے جا کے پوچھئے کتنے مطمئن ہیں، قبر پرستوں سے جا کے پوچھئے کتنے مطمئن ہیں۔ ان کا یہ حال ہے، کبھی اس کو پوچھتے ہیں، کبھی اس کو پوچھتے ہیں، کبھی اس کو پوجا کرتے ہیں، کبھی اس کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اس شہر کا قصد کرتے ہیں، کبھی اس شہر کا قصد کرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ
سجدہ نہیں کرتے، یہ لوگ امن کے مستحق نہیں ہیں، امن کے مستحق آپ موحد ہیں، آپ توحید پرست ہیں، آپ امن کے مستحق ہیں۔ عقیدہ والا موحد جو ہوگا، صحیح عقیدے والا، وہ امن و امان کا مستحق ہے۔ اسے پریشانی بھی آئے گی، اسے پریشانی بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی، اس کے پاس تکلیفیں بھی آئے گی، اذیتیں بھی آئیں گی، لیکن وہ دل کے اعتبار سے بہت ہی مطمئن ہوگا۔ محترم سامعین، اسے اللہ پر یقین ہوگا، اسے اللہ پر یقین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس پریشانی کو ضرور دور کرے گا۔ اللہ پر اسے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، میں نے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہیں دی ہے، میں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اس لیے مجھے اس مصیبت میں نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں امن و سکون عطا فرمائے گا، اس لیے دل کے اعتبار سے وہ نہایت پرامن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ اسے اس کی روزی تنگ ہے، اس کا ذریعہ معاش کمزور ہے، اسے طرح طرح کی پریشانی ہے، لیکن اس کا دل مطمئن رہتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ اس کا توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ تو عقیدہ انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، اللہ پر عقیدہ انسان کے اندر قوت عطا کرتا ہے، جس قوت کی بنا پر وہ سارے مسائل کو، ساری مشکلات کو، ساری پریشانیوں کو جھیل جاتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی کی شکایت، میں اپنے تکلیف کی شکایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں، یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ محترم سامعین، اس لیے موحد، توحید پرست، صحیح ایمان والے یہی امن و سکون والے ہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو، موحد توحید پرستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خلافت بھی عطا کرتا ہے، دین میں مضبوطی بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و سکون بھی عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رب پر ایمان رکھتے ہیں اور استقامت اختیار کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کی تعلیمات پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، تم پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، اور اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ملے گی۔ محترم سامعین، صحابہ کرام کے پاس یہی عقیدہ تھا، یہی قوت تھی عقیدے کی، توحید کی، اس کی بنا پر وہ کتنے مسائل کو جھیل گیا۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ مصیبتیں نہیں ہیں، وہ ایمان لائے، وہ مومن بنے، ان کے پاس طرح طرح کی تکلیفیں، لوگ طرح طرح سے ستا رہے، پریشان کر رہے، انہیں مار رہے، انہیں ریتوں پر گھسیٹ رہے، لیکن وہ پریشان نہیں ہو رہے، وہ احد کہہ رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے کہ وہ توحید پرست ہے۔ محترم بھائیوں، تو سب سے پہلے آپ اپنے عقیدے کا جائزہ لیجئے، اپنے عقیدے کا جائزہ لیجئے، اپنے عقیدے کا ایمان کا جائزہ لیجئے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، ان اسباب کو اپنائیے جن کی بنا پر آپ کا ایمان، آپ کا توحید، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، ان چیزوں کو اپنائیے اور شرک سے بچیے۔ دوسرا سبب نماز ہے میرے بھائیو، دوسرا سبب کیا ہے؟ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید کی ہے۔ ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ پر ضروری ہوتی ہے وہ نماز۔ نماز میرے بھائیوں، عاقل انسان ہو جاتا ہے، عقل مند بالغ ہو جاتا ہے، ایسے شخص پر نماز واجب ہو جاتی ہے، واجب۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز واجب نہیں ہوتی، نماز واجب ہو جاتی ہے، نماز کی وجہ سے سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حکم دیتے ہیں، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا
پریشانی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کان اذا حسبه امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء اور بارش کی نماز پڑھتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، چاند کو گرہن لگ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوتا تھا، پتہ نہیں کون سی مصیبت آئے گی، آفت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن کی نماز پڑھتے تھے، سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے سکون اور ٹھنڈک حاصل کرتے تھے۔ محترم سامعین، اس لیے نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ آپ کے ساتھ کب بھی پریشانی ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی اس طریقے کو، اس سنت کو اپنائیے، انشاءاللہ ضرور آپ کی مصیبت چھٹے گی، آپ کے اوپر سے یہ تکلیف ہٹے گی اور آپ اطمینان اور سکون پائیں گے۔ محترم سامعین، اس لیے نماز کی اہمیت کو جانیے اور نماز کے پابند ہو جائیے۔ محترم سامعین، تیسرا سبب یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے۔ ذکر و اذکار الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل ذکر و اذکار سے مطمئن ہوتے، ذکر و اذکار سے مطمئن ہوتے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، چین و سکون حاصل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اس لیے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، نیک اور صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زبانیں ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر رہتی ہیں۔ محترم سامعین، آپ صبح کے اذکار کو یاد کریں، شام کے اذکار کو یاد کریں، سونے کے اذکار کو یاد کریں، جاگنے کے اذکار کو یاد کریں، گھر سے نکلنے کے اذکار کو یاد کریں، اور دیگر موقع پر کھانے پینے کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کو یاد کریں۔ ان چیزوں کو آپ خود کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اس سے آپ کو چین و سکون نصیب ہوگا۔ آپ آفتوں سے بچے رہیں گے، شیطانی آفتوں سے بچے رہیں گے۔ شیطان جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس یہ ہتھیار ہے ذکر و اذکار کے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنائیں گے تو ضرور آپ محفوظ رہیں گے، آپ امن و امان میں رہیں گے، چین و سکون میں رہیں گے۔ محترم بھائیوں، اس لیے نماز کے بعد ذکر و اذکار کو لازم پکڑے۔ محترم سامعین، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑا سبب ہے ہم اپنے آپ کو امن و امان میں رکھنے کا، چین و سکون میں رکھنے کا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ محترم سامعین، جب ہماری طرح مجلسوں میں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، ان کے احکام کو جانتے ہیں، ان قرآن مجید کے احکام کو سیکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے جانب سے سکون اور اطمینان، سکینت نازل ہوتی ہے، اور رحمت ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں۔ یہ سارے فوائد ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں وقت دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو آپ ضرور لازم پکڑیں، اس کی عادت بنا لیں، خود قرآن مجید پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، ضرور اس کی تلاوت کریں۔ محترم سامعین، اسی طرح سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ ایمان، ذکر و اذکار، نماز کے بعد اسلامی تعلیمات کو اپنانا یہ امن و سکون کا باعث ہے۔ محترم سامعین، اسلامی تعلیمات بہت پھیلے ہوئے ہیں، ہر چیز پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات جہاں عقائد سے متعلق ہیں، وہیں نماز سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہیں، وہ معاملات سے متعلق ہیں، وہیں صرف اخلاق اور سلوکیات سے متعلق ہیں۔ ہر چیز میں اسلام کی تعلیم ہمیں رہنمائی کر رہی ہے۔ محترم سامعین، ہر چیز میں اسلامی تعلیم کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، تب تمہیں امن و سلامتی حاصل ہوگی، سکون حاصل ہوگا، اس لیے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو
بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے اسلم تسلم، کہ تم اسلام لے آؤ، تم سلامتی میں رہو گے، محفوظ رہو گے، تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی، تمہارے رعایا محفوظ رہیں گے اور تم کو امن و سلامتی حاصل ہوگی۔ تو اسلام میں امن و سلامتی ہے، اسلامی تعلیمات میں امن و سلامتی ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، اس کے بعد آپ آپس میں مسلمانوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ سلام کو ہم جتنا عام کریں گے اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم لوگ آپس میں محبت کرنے لگو گے اور تم آپس میں میل جول سے رہنے لگو گے؟ تو آپ صحابہ نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں گویا آپ دعا دیتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور رحمت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، محترم سامعین اس کے لیے برکت طلب کرتے ہیں۔ تو سلام کو عام کرنے سے امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ کچھ شرعی اسباب ہیں، یہ کچھ ذرائع ہیں، یہ کچھ طریقے ایسے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم امن و سلام میں رہ سکتے ہیں، سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ذات کے اندر جو وساوس ہیں ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، شیطانوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں ظاہری طور پر ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور آپ جان لیجئے یہ دنیا فانی ہے، یہاں جہاں ان چیزوں کو اپنانے سے آپ کو یہاں امن و سکون حاصل ہوگا، وہیں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کو اپنانے سے آخرت میں بھی امن و سکون حاصل ہوگا، جو امن و سکون حقیقت میں امن و سکون ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، وہی دراصل امن و امان میں ہے۔ دنیا میں پریشانی ہو تو ہو، لیکن آخرت میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ امن و سکون وہاں حاصل کرنے کی کوشش زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ ان اسباب کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی امن و امان میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے اور آخرت میں بھی سکون میں رہیں گے۔ اسلام آپ کے امن و سکون کا ضامن ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس دنیا کے اندر بھی۔ تو یہ چیز صرف اور صرف مسلمانوں کو ملے گی، توحید پرستوں کو ملے گی، اس لیے آپ ان طریقوں کو اپنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھی امن و امان میں رکھے اور آخرت میں بھی امن و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔